بت پرستی کے محرکات کیا تھے؟ مفکر اسلام امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بت پرستی کے آغاز اور اس کے اثرات سے متعلق فرماتے ہیں کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہوئی کہ صالحین کی محبت میں ان کی تصاویر گھروں اور مساجد میں رکھی جانے لگیں اور پھر ان سے لذت عبادت کی تائید سمجھی جانے لگی۔ آہستہ آہستہ وہی معبود ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ پارہ نمبر 29 سورہ نوح آیت نمبر 23 کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے، اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود، سوا اور یاغوث اور یعوق اور نصر کو۔ کنز الایمان تفسیر میں مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی صاحب لکھتے ہیں، رؤسائے کفار اپنے عوام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یعنی ان کی عبادت نہ ترک کرنا۔ آگے ان کے بتوں کے نام ہیں جنہیں وہ پوجتے تھے۔ بت تو ان کے بہت تھے، مگر یہ 5 ان کے نزدیک بڑی عظمت والے تھے۔ ود تو مرد کی صورت پر تھا، اور سوا عورت کی صورت پر، اور یغوث شیر کی شکل، اور یعوق گھوڑے کی، اور نصر گرگس کی۔ یہ بت قوم نوح سے منتقل ہو کر عرب میں پہنچے اور مشرکین کے قبائل سے ایک ایک نے ایک ایک کو اپنے لیے خاص کر لیا، یعنی یہ بت بہت سے لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب ہوئے۔ یوں رؤسائے قوم نے بتوں کی عبادت کا حکم کر کے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا جو بتوں کو پوجتے ہیں۔ امام احمد رضا خان اس آیت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابو جعفر نے فرمایا، ود ایک مسلمان شخص تھا جو اپنے قوم میں پسندیدہ اور محبوب بھی تھا۔ جب وہ مر گیا تو سرزمین بابل میں لوگ اس کی قبر کے آس پاس جمع ہوئے اور اس کی جدائی میں بے قرار ہوئے۔ جب شیطان نے اس کی جدائی میں لوگوں کو بے قرار پایا تو وہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں اس شخص کے مرنے پر تمہاری بے قراری دیکھ رہا ہوں، کیا تم مناسب سمجھتے ہو کہ میں بالکل اس جیسی تصویر تمہارے لیے تیار کروں؟ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کی تیار کردہ تصویر دیکھ کر اسے یاد کرتے رہے۔ راوی نے کہا کہ ان کی اولاد نے یہ دور پا لیا، پھر وہ دیکھتے رہے جو ان کے بڑے کرتے رہے، پھر ان کی نسل آگے بڑھی اور آنے والی نسلوں نے اسے خدا بنا لیا اور اللہ کو چھوڑ دیا۔